شمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا 6واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کرے جو بہتر ہو، اچھی بات کہو۔ شیطان سخت کلامی کرا کے لوگوں میں فساد ڈبلا دیتا ہے۔ شیطان کیا آتا ہے؟ بری باتیں آپس میں ایک دوسرے کی لڑ بھڑا کے دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ واقعہ شیطان انسان کا سریہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا بولا؟ انسان کا دشمن ہے، اسے ہوشیار رہو۔ تم سب کا حال تمہارے پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ چاہے تم کو عذاب دینے لگے۔ اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی آدمی کو مسلمان بنانا ایسا ذمہ داری کر کے نہیں بھیج دیا۔ اللہ کے حکام کو پہنچا دینا، ماننا نہیں ماننا ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دے دیا، اچھا برے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ تک کو ان کی ہدایت کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور نے نبیوں کو بعد پر فضیلت دی۔ اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ آپ فرما دی جن کو تم خدا کا سوا معبود قرار دے رہے ہو، ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کی بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ کو جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کے طرف سے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس کو یہ معبود کر کے پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کے پاس اپنا جگہ ڈھونڈ رہے، جو اس کے آنے کے زندگی میں جو غلطیاں کیے ہوں گے تو ان کو معافی کے لیے وہ ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں ان زیادہ مقرب بنتا ہے وہ اور اس کی رحمت کے امیدوار ہے، کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور اس کے رحمت کا امیدوار ہے اور ان کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور واقعہ آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل، اللہ کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جن کو ہم نے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا قیامت کے روز اس کو عذاب سخت نہ دیں گے۔ یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہے۔ اور ہم نے خاص فرمائش معجزات کے بھیجنے سے یہی امر منع ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، یعنی سمود کو اونٹنی سے آزما دیا، یعنی صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تو اونٹنی کو برائی نظر سے نہیں دیکھنا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ کے غضب میں آ گئے، جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی۔ سو ان لوگوں نے اس کو ساتھ ظلم کیا۔ اور ہم ایسی معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور آپ وہ وقت یاد کر لیے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جو تماشا آپ کو واقعہ معراج میں بحالات بیدار دکھلایا تھا، یعنی یہ 15واں پارے میں پہلے یہ بتایا کہ شب معراج کا بیان سب کو معلوم ہے، قصص الانبیاء پڑھنے سے اور بھی معلوم پڑ جائے گا۔ اور جس وقت درخت کے قرآن میں مذمت کی گئی ہے کہ ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجبی گمراہی کر دیا اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی ہی چلے جاتی ہے۔
और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सो उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, और कहा कि क्या मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जबकि आपने मिट्टी से बनाया। कहने लगा कि उस शख्स को जो आपने मुझ पर फौके दी है, तो भला बतलाइए तो खैर, अगर आपने मुझको क़यामत के ज़माने तक मोहल्लत दे दी तो मैं भी बजज़ कदर कलील लोगों के उसकी तमाम औलाद को अपने बस में करूँगा। और इरशाद हुआ कि जो शख्स उनमें से तेरे साथ हो लेगा, तो तुम सब के सज़ा जहन्नम है, सज़ा पूरी। और उनमें से जिस पर तेरा काबू चले, अपने चीख पुकार से उसके कदम उखाड़ देना और उन पर अपने सवार और पैदा चढ़ा लाना, और उनके माल और औलाद में अपना साझी कर लेना, और इनसे वादा करना कि गुनाहों में मुआवजा ना होगा। और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वादे करता है। मेरे खास बंदे पर तेरा जरा काबू ना चलेगा, और आपका रब काफ़ी कारसाज है। तुम्हारा रब ऐसा मुनाम है कि तुम्हारे लिए किश्ती दरिया में ले चलता है ताकि तुम उसके रिज़्क़ की तलाश करो। बेशक वह तुम्हारे हाल पर बहुत ही मेहरबान है। और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो बजज़ उस खुदा के और जितनों को तुम इबादत करते थे सब गायब हो जाते हैं कि जब तुमको खुशकी की तरह यानी सूखे की तरह बुलाता है तो तुम फिर बदसूरत सबक फिर जाते हो। वाक़ई इंसान है बड़ा नाशुक्र। अल्लाहुम्मा अग़फिर वकान इंसान गफ़ूरा। तो क्या तुम इस बात से बेफिक्र हो बैठे हो कि तुमको खुशकी की जानब में लाकर ज़मीन में धंसा दिए, या तुम पर कोई ऐसे तंद हवा भेज दिए जो कंकर पत्थर बरसाने लगे, फिर तुम किसी को अपना कारसाज ना पाओ। या तुम उससे बेफिक्र हो गए कि वह खुदा ताला फिर तुमको दरिया में दोबारा ले जावे, फिर तुम पर हवा का सख्त तूफ़ान भेज दे, फिर तुमको तुम्हारे कुफर के सब गर्क कर दे, फिर इस बात पर कोई हमारा बचाने वाला तुमको ना मिलेगा। और हमने आदम अलैहिस्सलाम को औलाद को इज़्ज़त दी, और हमने उनको खुश की और दरिया में सवार किया, और नफ्सी चीज़ें इनको अता फरमाई, और हमने इनको अपने बहुत से मखलूक पर फौक़ियत दी। यहाँ तक बनी इस्राइल का 7वां रुकू ख़त्म हो चुका।